شاہ صاحب سید شبیر حسین ساجد مرحوم بہت زبردست شاعر تھے، اور ان کی منقبت بارگاہ سیدہ میں درجنوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں مختلف چینل پہ پچھلے 10 سال میں، لیکن مجھے اتنی پسند ہے اور انہوں نے دل سے لکھی مرحوم نے۔ اے مونس و دم ساز علی مادر حسنین مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین مخدومہ کونین۔ اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ اے جان ختیجہ، بوسا گہے جبریل امی ہیں تیرے نالین مخدومہ کونین، مخدومہ کونین۔ جزو بدن سید عالم ہے تیری ذات اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے دو نین مخدومہ کونین۔ یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں دو پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ بنت شہ لولاک تیری ملک ہے دارین مخدومہ کونین۔ اور تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا نور شہ والا، فرزند تیرے سیدین کریمین مخدومہ کونین۔ ہے اس میں مکرم تیرا مفتاح مہمات اے روح کرامات، نازاں ہے تیری ذات پہ خود صاحب قوسین مخدومہ کونین۔ جی پروفیسر نورید، ایک آیہ تطہیر جو ہے نا وہ کسی نے کہا آیہ تطہیر نے مجھ پہ یہ کیا راز فاش، آیہ تطہیر نے مجھ پہ کیا یہ راز فاشات، خود خدا بھی ہے تفاخر مدح خان اہل بیت۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا جی، فاطمہ کے اعداد ہیں سیدہ کے 135، جی ان کو جمع کریں تو 9 ہے، اور یہ جو عدد ہے یہ غیر فانی ہے، 9 کو جمع 9 دونی 18 9 تیں 27، یہ 9 ہی چلتا رہتا ہے۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 63 برس، 6 اور 3 9، پھر 9 آگے غیر فانی عدد۔ اگلا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کے بعد جو تبلیغ کی اس کی ٹوٹل مدت ہے 23 برس، 3 کو 2 میں جمع کریں 5 تو 5۔ تو یہ جو اہل بیت اطہار کا تعلق ہے اور سیدہ پاک کا غیر فانی، اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک سیدہ پاک کے نہ نام کو نہ مقام کو فنا نہیں، بے شک بے شک، یہ زندہ رہے گا نام ہر دور میں، جھنڈا اٹھائے رکھیں گے۔ جی اور وہ جو بیدم نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میں سمجھتی ہوں بیدم نے بھی وہ پنجتن پاک کی نسبت سے جو یہ خراج پایا انہوں نے قلم توڑ دیا۔ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ اقبال نے آج کی عورت بلکہ ہر دور کی عورت کو، کیونکہ میں سمجھتی ہوں قلندر لاہوری کا جو کلام ہے وہ قرآنیات کی تشریح ہے، تو انہوں نے جو قرآن و حدیث سے تمام مفاہیم کو اخراج کر کے ہم تک پہنچایا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش پنہا شو ازی اصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ میں جب سیدہ کائنات وہ بھی پڑھے نا، اگر میرے پاؤں میں زنجیر نہ ہوتی تو میں آپ کے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، میں نے شروع میں وہ پیش کیا، اور ہمارا سب کا اور جتنے لوگ ہمارے اس ٹرانسمیشن کو سن رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں عشاق کا دل چاہے وہ قبر سیدہ کائنات کی نشاندہی نہیں بھی ہے، لیکن وہ اقبال کے مثل وہیں پر کھڑے اور طواف کناں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ کی حدیث سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اس سے محبت کرنے والے جو غلام ہوں گے ان کو دوزخ کی آگ سے آزادی مل جائے، بالکل بالکل، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے، بالکل ایسا۔ تو اس لیے میں وہ کہتا ہوں المرء مع من حبہ، واہ اسی کے ساتھ ہوگا سبحان جس سے محبت کرتا ہے۔ یزید سے محبت کرنے والے انہی کے ساتھ ہوں گے، بالکل، اور ہم اہل بیت کے غلام فات کاظمی نے جھنڈا پکڑا ہوگا اور ہم پیچھے دوڑ لگائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کو بھی سلامت رکھے اس دور فتن کے اندر۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا پروگرام نہ صرف یہ کہ علمی طور پر بلکہ عقائد کے حوالے سے بھی، اور جو اس امت کو فتنے درپیش ہیں ان کی بہکنی کے لیے اور عوام کی تربیت کے لیے بھی بہت ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتا ہے، جہاں سے صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی ہو رہی ہے۔ تو قبلہ میں بات کری تھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، جو فقر اختیاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ پاک میں تشریف لے کر گئے، اور آپ نے دیکھا
کہ سیدہ کائنات مخدومہ کونین جن کے لیے آپ نے اتنے خوبصورت اشعار پڑھے، اونٹ کا جو کھال ہے، لیدر کا وہ جو لباس ہے وہ زیب تن کیے ہوئے ہیں اور 17 پیوند اس پر لگے ہوئے ہیں. آپ کی چشمان پاک میں آنسو آ گئے. اب یہ وہ کائنات کی شہزادی ہیں جن کے جہیز کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آسمانوں پر دکھایا گیا، اور کل ملک، کل جہاں، کل دارین ان کی ملک ہے. اور جو بدعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے دستے رحمت میں کیا نہیں ہوگا. تو وہ جو فقر اختیاری آپ نے اختیار فرمایا آج کی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے. اور جب میں ماں کی بات کرتی ہوں تو عموماً دیکھیے آپ کی جو ماں کی تصنیف ہوتی ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے. آپ کے 4 بیٹے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں کربلا کے میدان کے اندر، اور امام حسن علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جو قربانیاں دی ہیں وہ آپ کی امومت کی معراج ہے. یہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے. پھر بیوی کے طور پر دیکھیے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو شادی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنی زوجہ کو کیسا پایا، آپ نے سند جو ہے کے طور پر جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے اپنی زوجہ کو دین کی بہترین معاون پایا. جی شاہ جی ایک بات اصلاح بھی کر دیں، اس طرح کے لفظ یکڑ سے علاوہ مجھے کچھ ملا نہیں کہ جی امام حسن و حسین جو تھے ان کو جا کے حضرت علی نے یہودی کے پاس گروی رکھا، اس سے پیسے لیے اور فقیر کو دے دیے. اس طرح کی لاجانی بےمانی باتیں، یہودی کا کنواں ساری رات گیڑتے رہے، صبح اس نے 5 کھجوریں 7 کھجوریں، یہ جنت کے مالکوں کے بارے میں اس طرح جو باتیں جو کرتے ہیں یہ مجھ سے تو نہیں برداشت ہوتا. اگر یہ کسی کتاب میں یکڑ مار بھی دیا ہے کسی نے تو وہ یکڑ بازی ہے، وہ اہل بیت کی شان کے خلاف ہے. غازی صاحب یہ آپ کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اور جو محبت رسول ہے آپ کی، آپ نے بہت سے پروگرامز کیے، اسکالرز تک کی آپ نے اصلاح کی کہ بنو ہاشم کا خانوادہ تو اللہ رب العزت نے چنا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے. آقا کے عقیقے کے اوپر 100 اونٹ قربان ہو رہے ہیں، پھر ایک دن بعد پھر 100 اونٹ قربان ہو رہے ہیں. تو بنو ہاشم تو بنیادی طور کے اوپر وہ اس دور کے جاگیردار سب سے بڑے رئیس تھے. اور جو نیریٹو ایک بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے بھی کہ جی نعوذ باللہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے کمزور لوگ تھے، نعوذ باللہ. تو آپ نے بڑی اصلاح کی ہے. بڑی اصلاح. آپ بند ہو گئے، آپ پہلے بڑے واقعات لے کے بیان کرتے تھے، اب کوئی نہیں بیان کرتا جب سے ہم بے شک. یہ بھی حسنین کریمین والی بات بھی، یہ بڑی گستاخی ہے. یہودی کے ہاتھ جا کے گروی رکھ دی. اس میں غازی صاحب تو ایک بال جو ہے وہ پوری کائنات. غازی صاحب قبلہ اس میں ایک بات بہت بڑی ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے. آپ نے کیا لوگ ان پر اعتماد نہیں کرتے تھے؟ مکہ میں کافر امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے، تو ان کو ادھار لینے کے لیے ضرورت پڑ گئی تو کہ اپنے بچے رکھنے پڑنے تھے. ان کی زبان پر لوگ اعتماد کرتے تھے. نہیں عبد الرحمن بن عوف جیسے اتنے حضرت عثمان ذو النورین جیسے لوگ موجود ہیں. نیریٹیوز ویسے ہی irrational ہیں، ان کی عقلی طور کے اوپر بھی کوئی دلیل نہیں ہے کسی لیول کے اوپر بھی. تو قبلہ غازی صاحب جیسے آپ اقبال کی بات آ رہی تھی تو مجھے علامہ کا وہ شعر بار بار یاد آ رہا تھا، نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخر، بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آپ بھی سیدہ کے بیٹوں کی باتیں فرما رہے تھے، تو آقا نے جب امام مہدی کا بھی تعارف فرمایا تو ابو داؤد کی حدیث ہے، دیگر روایات میں آپ نے فرمایا کہ وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. ان کے تعارف میں بھی جو سرنامہ کلام ہے وہ بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. قیامت بھی ان کے انتظار میں ہے. قیامت بھی ان کے انتظار میں. نہیں میں آؤں گی، ایبسلیوٹلی وہ آئیں گے تو آئیں گے. اور وہ ان کے میں نے زیارت کرنی. بے شک، کیونکہ وہ دیکھیں نا ولایت کے، وہ جو ولایت کا دروازہ ہے آخری وہ خاتم الاولیاء ہے. حضرت علی المرتضیٰ باب فاتح باب ولایت، ولایت کے دروازے کو کھولنے والے. اور سیدنا امام المہدی خاتم ولایت، ولایت کو ختم اس وقت کلمنیشن مل جائے گی، معراج مل جائے گی. تو قبلہ غازی صاحب اگر بی بی سیدہ کی معرفت نہیں ہوگی، بی بی سیدہ کا ادب نہیں ہوگا، نہ رب العزت ملے گا، نہ سرکار دو عالم ملیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ قرآن کی صحیح انٹرپریٹیشن ہوگی. ایک بات جو میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہسٹری کو ری رائٹ مت کریں. یہاں پر ایسے اسکالرز آ گئے ہیں جو اہل البیت کے کانسیپٹ کے اوپر اب اعتراضات شروع کر دیے انہوں نے. سرکار دو عالم 1 نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں 6 months
اس سے زیادہ کی روایتیں بھی 9 ہیں مہینے کی بھی ہے، 9 اس سے مہینے۔ زیادہ کی روایتیں بھی ہیں کہ آپ روز اہل بیت کو اس شان کے ساتھ جگاتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اور اس کے بعد آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، اور اہل بیت کو خود ڈیفائن کر رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی المرتضیٰ، حسن و حسین اور بی بی سیدہ کائنات، یہ ہیں وہ اہل بیت جن کے بارے میں آیہ تطہیر اسپیسیفکلی نازل ہوئی ہے۔ جورسڈکشن بھی بتا دی، جورسڈکشن چادر ڈال بتا کے، دی ہے، یہ ہے جورسڈکشن۔ چادر میں لے کے بتا رہے ہیں، یہ بار بار بتایا جا رہا ہے، اس کو ری رائٹ نہ کریں۔ آقا کی بات سے آگے کسی عالم کی بات نہیں ہے، اس پہ خوش ہوا کریں، اس پہ اسمائل کیا کریں، اس کو ایکسیپٹ کیا کریں، واہ واہ واہ، اس کے اوپر اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑایا کریں، اپنے بغض کی اینکیں اتار دیں، محبت کی اینک لگا لیں تو آپ کو ہر جگہ سیدہ کائنات کا ہی فیض نظر آئے گا، روشنی، پھول نظر آئیں گے، بالکل، absolutely۔ خوشبو نظر آئے گی۔ جی اور غازی صاحب جب نس آ جائے نا، غازی صاحب ان کی بات کو، شاہ جی کی بات کو آگے چلاتا ہوں، جب نس آ جائے تو قیاس پیچھے رہ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آقا کا فرمان جو آ گیا پھر باقی چیزیں کیا رہ گئی، ختم۔ اور حضور علیہ السلام کی اس فرمان کو کہ جو آقا علیہ السلام نے بار بار چادر کے نیچے دیا، علماء نے متواتر لکھا، علماء نے، تو جب تواتر کے ساتھ ایک بات آ گئی تو پھر فلاں نے کہا فلاں نے کہا، کوئی حیثیت رہ نہیں جاتی۔ بالکل ٹھیک۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو ان کے نکاح کے وقت میں 2 دعائیں دیں۔ ایک آقا نے وہ دعا دی جو سیدہ مریم کو ان کی والدہ نے دی تھی، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور ایک دعا جو حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام فما زال یدعو لہما حتی توارا فی حجرہ، آقا نے وہ دعا دی اور دیتے گئے یہاں تک کہ میں نے دیکھا آقا اپنے حجرہ انور میں داخل ہو گئے، جب تک داخل نہیں ہوئے وہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے رہے، آقا بار بار وہ دعا دیتے رہے۔ حضور کا ایک بار دعا دینا کافی ہے غازی صاحب، اور آقا نے بار بار دی۔ یہ جو آپ نے کہا نا لا فانی عدد ہے فاطمہ، وہ دعا کیا تھی سنیے، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی شبلہما، اے اللہ ان کو برکت عطا فرما، ان کے اوپر برکت عطا فرما، اے میرے مالک ان کے شیر بچوں میں برکت عطا فرما۔ وہ شیر بچے حضور دیکھ رہے تھے، کیا کمال عطا کریں گے۔ اور غازی صاحب ایک حدیث پاک شاید وقت نہ بچے، وہ بہت ہی پیاری ہے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الشفاء شریف میں لائی۔ حدیث ساری پیاری، جی ہاں سبحان اللہ، واقعے کے اعتبار سے، کیا بات ہے، سبجیکٹ کے اعتبار سے موسٹ ریلیونٹ ہے۔ موسٹ ریلیونٹ، واہ سبحان اللہ، وہ بہت ہی ریلیونٹ حدیث پاک آج کے موضوع کے لحاظ سے۔ اور قاضی ایاز مالکی کا جو درجہ ہے، آپ اگر حدیث جلدی بیان کریں، وہ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام کا کہتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براءۃ من النار، معرفت آل محمد جہنم سے نجات ہے، وحب آل محمد جواز علی الصراط، ان کی محبت صراط، وہ اس پر جو پل صراط سے گزرنے کا وہ راستہ ہے، اور فرمایا والولایۃ لآل محمد امان من العذاب، اور آل محمد کی ولایت رکھنا یہ عذاب سے امان ہے۔